نقاب ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں وہ لمحہ آنے ہی والا ہے جب ایمان آفیسر کے یونیفارم میں اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی میں اور پوری نفری کے ساتھ احد اور تیمور کے سامنے آنے والی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ پہ فائز ہونے کے بعد جب ایمان ڈپٹی کمشنر کے آفس میں حاضری دینے جاتی ہے تو ایمان اور بلال دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ ایمان تو بڑی ہی خوش ہو کے اپنے اماں ابا کی باتیں بھی بلال سے شیئر کرنے لگ جاتی ہے، لیکن بلال بہت ہی پروفیشنل ہو چکا ہے اور وہ ایمان کو بھی پہلی ہی میٹنگ میں یہ لیکچر بھی دے دیتا ہے کہ اپنے سینئرز کو پرانی رشتہ داریوں سے نہیں بلکہ آفس میں اپنے سینئر کی حیثیت سے ہی جاننا چاہیے۔ ایمان جو کہ پہلے ہی زندگی کی اتنی تلخیاں دیکھنے کے بعد سے بہت چپ چپ اور ٹھہراؤ والی پرسنالٹی کی مالک ہو چکی ہے، بلال کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کے وہ یہی سمجھتی ہے کہ شاید عہدے اور رتبے کے بعد بلال بالکل بدل چکا ہے، تو اس کے بعد وہ بلال سے صرف آفیشل گفتگو ہی کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اپنائیت دکھانے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ لیکن ایمان کو وہ سب یاد آنے لگتا ہے کہ کس طرح بلال نے پولیس پروٹیکشن دینے کے لیے اس کے باپ کو آفر کی تھی اور وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے ہی کسی نہ کسی کو بھیجتا رہا، لیکن ایمان نے اس کے کریکٹر پہ شک کیا، لیکن اب جا کے معافی مانگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسری طرف احد اور ردا کی شادیوں کی تیاریاں زور و شور پہ ہیں، ایسے میں لیلا بھی اپنی خواہشات کو اپنی ماں کے سامنے کھول کھول کے رکھ دیتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہے زارا میں جو مجھ میں نہیں ہے، آخر کیوں تائی امی نے اسی کو تیمور کے لیے اپنی بہو بنانا پسند کیا اور مجھے نہیں پسند کیا۔ بلال کو تو زندگی میں کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن اس کی جائیداد پہ قبضہ کر کے اور اس کے اوپر اپنا بزنس چمکا کے یہ خود کو بھی زارا کے مقابلے میں ہی سمجھ رہی ہے۔ پر مزہ تو تبھی آئے گا نا جب ایمان بلال کے ساتھ مل کے ان سب کا دماغ ٹکانے لگا دے گی۔ لیلا کا ریسٹ ہاؤس چل تو پڑتا ہے اور اچھا خاصا بزنس بھی کرنے لگی ہے، لیکن شاید لیلا کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جب یہ پوری نگرانی نہیں کر پاتی تو وہ ریسٹ ہاؤس فحاشی کا ہڈا بن جاتا ہے، جس کی رپورٹ پولیس میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ انفیکٹ لیلا کے ایکس ہسبینڈ بلال کے پاس ہی پولیس والا لے کے آتا ہے کہ ایک پراپرٹی کو وارننگ دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ بلال کہتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے، جا کے وارننگ دیجیے، لیکن وہ جونیئر بتاتا ہے کہ سر یہ پراپرٹی آپ کے نام ہے۔ اب بلال تو پہلی دفعہ ہی زندگی میں دیکھتا ہے کہ یہ ریسٹ ہاؤس جس کو زندگی بھر لیلا اپنا ریسٹ ہاؤس کہتی رہی وہ دراصل بلال کی پراپرٹی تھا۔ بلال اپنی فیملی سے اتنے دھوکے کھا چکا ہے کہ اسے اس بات کا بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اور وہ بجائے اس کے کہ لیلا سے بدلہ لے سکے وہاں پہ ریڈ ڈلوا کے وہ ابھی بھی اپنے جونیئر کو یہی کہتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ریڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کو وارننگ دینے کے لیے کہا گیا ہے تو ان کو ہماری طرف سے وارننگ لیٹر بھجوا دیجیے، کیونکہ چاہے بلال کی فیملی نے اس کے ساتھ جتنا برا کیا ہے لیکن بلال کا خون مخلص ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ لیلا کو جب ڈی سی کی طرف سے نوٹس آتا ہے تو وہ پہلے تو پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جب تیمور اسے تسلی دیتا ہے کہ اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں، بس نیا آفیسر پیسے کھانا چاہتا ہے اسی لیے یہ وارننگ لیٹر دیا ہے، جب بھی کوئی ایشو ہوگا تم اس کے لیے پیسے تیار رکھنا اور پیسوں سے سب کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ تیمور کو تو اپنی دولت کا اتنا گھمنڈ ہے کہ شاید پیسے سے وہ خدا بن بیٹھا ہے، اس کا یہ گھمنڈ بہت ہی جلد ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ لیلا کے اس فارم ہاؤس کے بعد اگلا نمبر تو تیمور کے ہی بزنس کا آنے والا ہے۔ ایمان چونکہ بلال کی ہی جونیئر ہے تو اس کے پاس اس کی رپورٹ آ جاتی ہے اور وہ بلال کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ سر یہاں الیگل پراپرٹی پہ الیگل کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، لیکن بلال تو ایمان کو سمجھ نہیں پایا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید ایمان کے دل میں ابھی تک احد کی محبت بھی باقی ہوگی، تبھی تو ان لوگوں سے بدلہ لینے کی آگ بھی باقی ہے۔ وہ ایمان کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ قانون کو فالو کرنا تو اچھی بات ہے لیکن اپنی عقل کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایمان بھی آگے سے ڈھکا سا جواب دے دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ سر سینئر ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے آرڈر تو دے سکتے ہیں، لیکن نصیحت دینے کے لیے میں نے آپ کو پرمیشن نہیں دی، اور پھر میں بھی اپنی عقل استعمال کر کے ہی اس کیس پہ ایکشن لینا چاہتی ہوں۔ جو الیگل ہے تو وہ الیگل ہی ہے، چاہے پھر وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا میرے۔ ادھر ریسٹ ہاؤس پہ احد کی مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیلا تو اس دفعہ پورے زور و شور سے تیاریاں کرتی ہے کہ جس طرح منگنی پہ پلیٹیں کم پڑ گئی تھیں اس طرح اس دفعہ تو مہمانوں کو کوئی بھی ایشو بنانے کا موقع ہی نہ دے۔
اور ویسے بھی اس نے پورے میڈیا کو انوائٹ کر رکھا ہے اپنے بھائی کی شادی کو کوریج دینے کے لیے۔ وہ اپنے اکلوتے چھوٹے بھائی کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہے۔ شہر کے سارے رئیسوں اور سارے بڑے بزنس مین کی فیملیز اس شادی میں انوائٹڈ ہوں گی، اور تبھی انٹری ہوگی پولیس کی ریڈ کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر یعنی ایمان کی۔ پولیس والے اس ایونٹ کو وہیں پہ رکوا دیں گے اور سارے کے سارے زمانے کے سامنے صحیح بےعزتی ہوگی احد اور لیلا کی۔ اور اس کے بعد گاڑی سے جب ایمان نکل کے ان کے سامنے آتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ یہ پراپرٹی ایلیگل کاموں میں انوالوڈ ہے، اس لیے یہاں پہ کوئی فنکشن نہیں ہو سکتا، اب تو ساری کی ساری فیملی کے ہی منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، اور تیمور کو تو اپنی آنکھوں پہ یقین تک نہیں آئے گا، جو خود کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتا تھا۔ لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایمان نے بھی ثابت کر دیا کہ پیسہ اپنی جگہ لیکن عہدہ اپنی جگہ۔ ایمان سب کے سامنے کہتی ہے کہ آپ کو بہت دفعہ نوٹس بھیجا گیا کہ یہاں پہ ایلیگل کام ہو رہے ہیں، ان کو جلد از جلد رکوایا جائے اور پولیس اسٹیشن آ کے رپورٹ کی جائے، لیکن اس پراپرٹی کے مالک نے تو پولیس اسٹیشن آنا اپنی توہین سمجھ لی شاید۔ اب جب ایمان اپنے پولیس آفیسرز کو کہتی ہے کہ آپ اس پراپرٹی کے مالک کو اریسٹ کر لیجئے، انہیں ہمارے ساتھ ابھی اسی وقت پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا، تو یہ لوگ دوبارہ سے چال چلتے ہیں اور بلال کو اتنے عرصے اگنور کرنے کے بعد، اس کی ساری جائیداد ہڑپ کر لینے کے بعد ابھی بھی اس پہ رحم نہیں کھاتے، الٹا اسی کا نام لے دیتے ہیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہ پراپرٹی کا مالک تو بلال ہے، جو کہ خود بھی کافی عرصے سے غائب ہے۔ ہمیں تو خود بھی معلوم نہیں کہ ہمارا کزن ایسی کسی ایلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو تھا۔ یہ سن کے تو ایمان کی ہنسی نکل جاتی ہے، اور وہ لیلا کے ساتھ ساتھ احد اور تیمور کو بھی ہتھکڑیاں لگوا کے پولیس اسٹیشن لے جائے گی، جہاں ان کی ملاقات ہوگی اس نئے ڈپٹی کمشنر یعنی کہ بلال کے ساتھ، جس کے اوپر یہ سب لوگ کھلم کھلا الزامات لگا رہے تھے۔ ادھر تیمور کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس ایمان کو امریکہ، عمان، قطر پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، اور اپنے بزنس میں بھی اتنا لاس کر لیا، لیکن یہ کراچی میں ہی موجود رہی سارا ٹائم۔ پتہ نہیں کب اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور کب CSS کا ایگزام دے کے اسسٹنٹ کمشنر بھی بن گئی۔ دوسری طرف ٹیزر میں دکھایا گیا ہے ایمان اور بلال بہت ہی رومانٹک ڈانس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ یقیناً یہ کسی کا خیال ہوگا، لیکن یہ حسین خیال ایمان کو آ رہا ہے یا بلال کو، یہ تو کل کی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ تو پتہ چل گیا کہ جتنا بھی سرد رویہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اوپر سے ہے، دل میں تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو ہی چکی ہے۔ دونوں آفیسرز بن چکے ہیں، یہ راز تو ان دونوں پہ اب جا کے کھلا ہے، لیکن اس دوران میں بلال بھی بہت دفعہ ایمان کی باتیں یاد کرتا رہتا تھا، اور ایمان کو بھی یونیورسٹی میں تو کبھی کہیں بلال کی جھلکیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اب ان دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ کب اور کیسے دور ہو پائیں گی، اور کیا یہ ایک دوسرے کو بتا بھی سکیں گے کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یا پھر بلال ہمیشہ یہی سمجھتا رہے گا کہ ایمان کے دل میں ابھی بھی احد موجود ہے، اور ایمان کو بھی یہی لگتا رہے گا کہ بلال اپنے عہدے کے بعد سے اب ایمان سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔